تعالی علیہ وسلم اذا مدح الفاسق غاضب الرب تعالی واہتز له العرش۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عرش کانپتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان اقدس کہ جب کسی فاسق و فاجر کی تعریف کی جائے، اس کی مدح کی جائے اور اس کی ستائش کے پل باندھے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہوتا ہے، غضب فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عرش ہلتا ہے۔ سب سے پہلے فاسق کی تعریف جو ہمارے بزرگان دین نے بیان فرمائی ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ فاسق کسے کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر بیان فرمایا کہ فاسق اور فاجر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور توبہ نہ کرے۔ کبیرہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کرے تو فاسق ہے، جب تک توبہ نہیں کرتا۔ جب توبہ کر لے گا تو پھر اس کا فسق ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر صغیرہ گناہ کرتا ہے، چھوٹے گناہ کرتا ہے لیکن صرف ایک آدھ بار کبھی کیا تو اس سے وہ فاسق نہیں بنے گا، لیکن صغیرہ گناہوں پر اصرار کرتا ہے یعنی بار بار کرتا ہے تو بھی وہ فاسق ہوگا، فاسق اور فاجر ہوگا۔ یہ فاسق کی تعریف بیان کی گئی، یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا اور صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنے والا، بار بار کرنے والا اور اس کے بعد توبہ نہ کرنے والا، یہ فاسق ہوتا ہے۔ فاسق و فاجر کے اندر یہ شمار ہوتا ہے۔ اور ان کی حالت یہ ہے دنیا کے اندر کہ ان کی تعریف کرنا، ان کی تعظیم کرنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا بھی حکم ہمارے بزرگان دین نے نہیں دیا بلکہ منع کیا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی بھی آیہ کریمہ نقل فرمائی ہمارے بزرگان دین نے ان احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر کہ اور اس آیہ کریمہ کی کے ماتحت یہ حدیث مبارکہ بھی نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود کے اندر وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کی طرف نہ جھکو، ان کی طرف میلان نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی، تمہیں جہنم کی آگ جلائے گی اگر تم نے ایسا کیا۔ یعنی ظالموں کے ساتھ اگر تمہارا میلان ہو گیا، تمہاری توجہ ظالموں کی طرف ہو گئی، فساق کی طرف ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تو پھر کیا ہوگا تمہارا حال کہ تمہیں جہنم کی آگ مس کرے گی، تمہیں جہنم کی آگ ضرور جلائے گی۔ تو اب صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے والا، اب یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا، فتاوی رضویہ کے اندر یہ ساری چیزیں اعلیٰ حضرت نے واضح طور پر بیان کی ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑتا ہے فاسق و فاجر ہے، نماز نہیں پڑھتا فاسق و فاجر ہے، اور جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن جماعت ترک کرتا ہے وہ بھی فاسق و فاجر ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ بھی فاسق و فاجر ہے، زنا کرتا ہے فاسق و فاجر ہے، بد نگاہی کرتا ہے بار بار، کیوں بد نگاہی کرنا، کسی عورت کو دیکھنا جو عورت غیر محرم ہے اسے ایک مرتبہ دیکھنے سے صغیرہ گناہ ہوتا ہے، دوبارہ دیکھنے سے اصرار ہوتا ہے، پھر تیسری مرتبہ دیکھنے سے، بار بار دیکھنے سے وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، کبیرہ بن جاتا ہے اور اس کے اندر فاسق بندہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے بعد توبہ نہیں کرتا اور وہ گناہ ترک نہیں کرتا تو وہ فساق میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ داڑھی کا مڈانا یہ بھی ایک مرتبہ منڈانا مکروہ تحریمی ہے، دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ یہ بار بار منڈانا یہ گناہ کبیرہ اور اصرار ہو جاتا ہے، اور ایسا کرنے والا فاسق و فاجر ہے۔ یعنی اس طرح کی اور بھی ساری کافی مثالیں دی ہیں کہ شراب پینے والا بھی
بدکاری کرنے والا، یہ تو ویسے بھی بڑے گناہ ہیں، تو صغیرہ گناہ پر بھی اصرار کرنے والا فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ اور ایسے شخص کی تعریف کرنا، ایسے شخص کی تعظیم کرنا، یہ شرعی طور پر ناجائز و حرام ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا سبب ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی فاسق کی تعظیم کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش کانپتا ہے۔ اور تبیین الحقائق کے اندر یہ عبارت بھی نقل کی گئی کہ اگر ایسے شخص کو کہ جو فاسق ہے اسے مصلی پر آپ کھڑا کریں گے یا کسی بھی ایسی جگہ پر کھڑا کریں گے کہ جو عزت والی جگہ ہے، تو فرمایا تو یہ کرنے والے گناہ گار ہوں گے، اس لیے کہ فاسق کی توہین کا حکم دیا گیا ہے۔ حکم یہ دیا گیا کہ فاسق کی توہین کرے، اسے ذلیل کرو، فاسق کو یہ حکم ہے، چاہے جائے کہ اس کی تعظیم کی جائے، چاہے جائے کہ کسی فاسق و فاجر کی تعریف کی جائے، اس کی اجازت ہمارے دین کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح طور پر فرمان موجود ہے۔ اور اسی حدیث مبارکہ کے تحت اسی کتاب کے حاشیے کے اندر بزرگان دین نے فرمایا کہ اذا مدح الفاسق ھذا هو الداء العضال کاکثر العلماء والشعراء والقراء المرائین فی زماننا ھذا، فرمایا کہ یہ ایک طریقہ کار بن چکا ہے ان بیمار لوگوں کا کہ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، جیسے فرمایا اکثر علماء ہے ہمارے زمانے کے، اکثر ہمارے زمانے کے شعراء، شعر گو، نعت پڑھنے والے یا ویسے اشعار پڑھنے والے اور دکھلاوے والے قاری، کہ ہمارے زمانے کے اندر ان کا یہ وتیرہ بن چکا ہے اور ان کا یہ طریقہ بن چکا ہے کہ یہ فساق و فجار کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنے ذاتی مقاصد کو دیکھتے ہوئے فساق و فجار کی، یعنی ایک داڑھی منڈا ہے، اس فاسق و فاجر ہے، جو داڑھی منڈاتا ہے وہ شریعت کے مطابق فاسق و فاجر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر پورا اس پر رسالہ لکھا ہے کہ داڑھی منڈانے والا کس کھاتے میں، کس زمرے میں جائے گا۔ تو جب فاسق و فاجر ہے تو اس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے، چاہے وہ مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ جتنا بھی تعاون کرے، چاہے کسی مولوی کے ساتھ وہ جتنا بھی تعاون کرے، لیکن اس کی تعریف کے وہ پل باندھ نہیں سکتا۔ ایک اسٹیج پر کسی محفل کے اندر کسی چار لوگوں کے اندر اس کی تعریف نہیں کر سکتا، جائز نہیں ہے کہ اس لیے کہ وہ فاسق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اس کی تعریف نہ کی جائے، اس کی تعظیم نہ کی جائے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین نے فرمائی، اپنے زمانے کی بات، کئی سال پہلے کی بات انہوں نے کی ہے کہ ہمارے زمانے کے اکثر علماء، شعراء، قراء کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے ذاتی مقاصد کی خاطر دنیا داروں کی، دنیا کے فساق و فجار کی، داڑھی منڈوں کی اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی طرف ان کا قلبی میلان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، ایسے لوگوں کی طرف اگر تمہارا میلان ہوا تو پھر تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی۔ فسق و فجور یہ اور ظلم ایک ہی چیز ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء علی غیر محلہ، یہ ظلم ہے کہ کسی شے کا اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ کسی شے کا جو مقام و مرتبہ ہے، یہ ایک آسان سی تعریف بتائی گئی۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے، اس کا مقام و مرتبہ ادب کا ہے، اگر کوئی اسے نیچے رکھ دیتا ہے یہ ظلم ہے۔ کوئی بھی چیز جس مقام و مرتبے کی حامل ہے، اگر اسے وہ مقام و مرتبہ نہ دیا جائے، اس جگہ سے اسے ہٹا دیا جائے تو یہ ظلم کہلاتا ہے اور یہ فسق و فجور ہے۔ اس لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو ذہن کے اندر رکھیں اور اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ فساق و فجار کی تعظیم کرنا کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے کہ غاضب الرب تعالیٰ واہتز لہ العرش، اور اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ بھی اگر کوئی فساق کی تعریف کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ اگر جو لوگ بار بار اور ہمیشہ بلکہ ساری زندگی فساق کی تعریف میں اور ان کی تعظیم و توثیق کے اندر گزار دیتے ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا، ان کے حالات پھر کیا ہوں گے دنیا و آخرت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔